الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کم وقت میں خوب ساری برکت اتار دیں اور ہمارے عمل کو ایسا بنا دیں جیسے کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے نکات دیکھتے ہیں۔ جز 11 انشاءاللہ شروع ہوگا اور بات وہیں سے ہے کہ یہ صرف وہ نکات ہیں جو ہمیں جن میں سے کچھ اپنے اوپر عمل کے لیے لے کے آنے ہیں، اس پہ اپنا احتساب بھی کرنا ہے، غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دن کا بہت حصہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہ اس پر ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت موجود ہے۔ اپنے وقت میں سے جہاں تک ممکن ہو سکے سنیں، تلاوت سنیں، پڑھیں، کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بہت دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیجئے اور اس کا فہم اور اس کا تدبر ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ہمارے پاس 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ ہی چل رہی ہے۔ یہاں پر ہم آیت نمبر 94 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا تذرون الیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم پلٹو گے تو یہ عذر اور بہانے گڑتے ہوئے آئیں گے، کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ۔ یہاں کیا معاملہ ہے کہ جنگ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور وہ منافقین جو جنگ پر جاتے ہوئے مختلف بہانے بنا بنا کے چھٹی لے کے چلے گئے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، فلاں مسئلہ ہے، صحت ہے، معاش ہے، جو بھی تنگی ہے۔
اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں تو انہیں اب یعنی اس بات کا ڈر ہے نا کہ ہمارا نفاق کھل جائے گا، تو وہ دوبارہ عذرات اور بہانے گھڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہاں ہمیں جو دیکھنے والی بات ہے نا کہ منافق کو اپنے امیج کی بہت فکر ہوتی ہے، کیا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، جیسے کہ پہلے بھی آیا تھا نا کہ یہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اب بھی منافقین کو یہ فکر ہے کہ جو ہمارا بناوٹی ایک تصور ہے نا وہ ٹوٹ نہ جائے، ہمارا جھوٹ کھل نہ جائے اور حقیقتاً سب کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کی راہ میں جان مال کھپانے میں ہمیں کوئی بھی ایشو نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس سارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا دل میں خواہش ہی نہیں تھی، آرزو ہی نہیں تھی کہ اللہ کے لیے کچھ کھپایا جائے اور اللہ کا وعدہ، اللہ کے اوپر ایمان اتنا عزیز ہی نہیں تھا۔ اب اس جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے وہ مزید جھوٹ بول رہے ہیں اور اس وقت جو بات بھول گئے ہیں نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھا تصور بن بھی جائے تو کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا رب جو ہے، انسانوں کے رب جو ہیں وہ تو دل کے حال کی سب خبر رکھتے ہیں نا، اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ رب العالمین ہی ڈالتے ہیں۔ ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا کہ اگر زمین کا سب کچھ خرچ کر دیا جائے تو بھی لوگوں کے دلوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں محبت تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور اس تحفے کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اگر رب کو ہی ناراض کر دیا جائے؟ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ گھن سا لگ گیا ہو نفاق کا؟ یہ نفاق کا گھن جو ہوتا ہے نا دھیرے دھیرے کھاتا ہے انسان کو، سب چیزیں عزیز ہو جاتی ہیں بس اللہ کی رضا عزیز نہیں ہوتی۔ اور پتہ کیسے چلے کہ مجھے یہ گھن کھانا شروع ہو چکا ہے؟ میں بھی عذرات گھڑتی ہوں، وجوہات نکالتی ہوں، بس کس کام کے لیے؟ کیسے پتہ چلے؟ ایسے پتہ چلے کہ جب بھی میرا اپنا ذاتی کوئی فائدہ ہو نا تو نہ وقت کی کمی کا شکوہ ہو، نہ صحتوں کا ہو، نہ بچوں کے امتحانوں کا ہو، کسی چیز کی کوئی وجہ نہ آئے بلکہ میں اپنی جان کھپا دوں ہر ایونٹ کے لیے، ہر کام کے لیے مال لگا دوں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو نا، چاہے وقت نکالنا ہو، چاہے اپنی جان کھپانی ہو، چاہے اپنی عقل لڑانی ہو، چاہے اپنی صلاحیتیں لگانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو پھر وہ سارے عذرات کھڑے ہو جائیں کہ بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہیں، بیماریاں ہیں، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وہ سارے عذرات آ جائیں تو بس پھر اس وقت چوکنا ہو جانا چاہیے اور نفاق کو دھونا ضروری ہے نا، ورنہ یہ منافق کا انجام کیا ہے؟ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر لیں اپنے ایمان کے لیے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے اور ان کو اس طرح پاک کیجئے اور تزکیہ کریے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کے اندر جس طرح ایک دیمک لکڑی کو کھاتی ہے نا، مال بھی انسان کو دھیرے دھیرے کھا جاتا ہے، خاندان کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا کہ امت مسلمہ کی تعداد کم نہیں ہوگی، جھاگ کی طرح ہوں گے دور تک پھیلے ہوئے، لیکن وہن یعنی دولت سے محبت، مال سے محبت، دنیا سے محبت انہیں کھا جائے گی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدقہ نکالنا ہے اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے۔ اور سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور صدقہ 2 آدمیوں میں عدل کر دینا بھی ہے، اور ایک آدمی کو اس کی سواری پر بٹھا دینا بھی صدقہ ہے، اور پاکیزہ بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے راستے میں چل کے جانا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کتنا پیاری تعلیمات ہیں۔ تو آج کے دن میں اور آپ بھی کوئی صدقے والی چیز سن لیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے تو کچھ اپنے لیے سوچیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا رب آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اور اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا اللہ میں آپ کو کھلاؤں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کہیں گے کیا تو نہیں جانتا تھا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھلایا نہیں؟ اسی طرح پھر پینے کا بھی کہیں گے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ انسان ہم سے کچھ لینے آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منہ موڑ لیتے ہیں اور نگاہ پھیر لیتے ہیں؟ تو بس دینے والے بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے علم میں نہیں کہ اللہ ہی ہے جو لوگ بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی خیرات کو قبولیت بخشتے ہیں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو جو الرٹ ہو کے سوچنا ہے نا کہ اپنے رب کے حضور ہم کیسی توبہ بھیج رہے ہیں؟ صرف زبان سے استغفار کر رہے ہیں اور دل میں کوئی
ندامت نہیں، افسوس نہیں، یہ توبہ تو خالص ہونی چاہیے نا کہ اللہ مجھے اس مشکل میں، اس گناہ کی تکلیف میں دوبارہ نہ ڈالیے گا، اس راستے پہ چلنے نہ دیجیے گا، روک لیجیے گا۔ اور پھر صدقہ ہمارا کیسا ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اس کے بعد تکلیف دینے والے جملے نہ ہوں، اور پھر جو خرچ کرنے کے مصارف ہیں نا ان پہ بھی ہماری نظر ہو۔ صحابہ کو اس بات کا بہت فکر ہوتی تھی کہ کہاں لگائیں اور کیا لگائیں، تو ہمیں بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر 118 میں وہ آیات آتی ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کے حوالے سے ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، اور ایسا لگتا ہے میرا اور آپ کا کچھ نقشہ کھینچ دیا ہے۔ ایسا تو ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، لیکن بس اللہ کے لیے کچھ کرتے ہوئے سستی آڑے آ جاتی ہے۔ یہاں کیا تذکرہ ہے، اللہ کہتے ہیں اور ان تینوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا تھا۔ تبوک پہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، بہت اہم بات پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے دل میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں تھا یا یقین نہیں تھا اجر پہ، ساری بات یہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس بات پر ٹالتے رہے کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ آج ہم سب وہ جنگ تبوک کا قصہ نکال کے پڑھیں گے، بہت سی اس میں حکمتیں اور بہت سے سبق ہیں۔ اب جب حضرت کعب یہ بتاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، میں ٹالتا رہا یہاں تک کہ قافلہ نکل گیا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں نیکی کے مواقع ملتے ہیں لیکن ہم ٹال جاتے ہیں، سوچتے ہیں کل کر لیں گے، یہ کل کبھی بھی نہیں آتی۔ اور دیکھیے جس طرح جوہری کی نگاہ ہوتی ہے نا جیولر کی، کہ وہ سونا پہچان لیتا ہے، ہیرا پہچان لیتا ہے، جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے نا تو اس کی نگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ وہ اچھا لگا دیتے ہیں، وہ لینس لگا دیتے ہیں کہ ہر بار اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اب لپک کے اس نیکی کو بھی پالوں، اور نیکی میں سابقون الاولون بننا ہے، ہمیں چانس ملے اویل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا سکھا کے گئے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے عاجز ہونے اور سستی سے بچا لیجئے، سستی بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ اور پھر آج کے دور میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا اور پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت اس پر عمل کرنے والے کم کم تھے، جیسے جیسے ہم آخرت کی طرف قیامت کی طرف جاتے جائیں گے عمل کرنے والے کم رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ غربا کون ہے، تو کہنے لگے جو اصلاح کا کام کریں جب لوگ فساد کرتے ہوں، اور میری سنت کے ذریعے اصلاح کریں۔ تو بس ہم سب کو سستی چھوڑنی ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ لگانا ہے، چاہے وہ اپنی صلاحیتیں ہوں یا مال ہو، جان ہو، توانائی ہو، یا دعا کے ہاتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 120 میں بہت پیاری یہ آیات ہیں، اللہ کہتے ہیں جو کچھ تمہیں اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت اور کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں اجر لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ولا ينفقون، اور تم جو کچھ چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہو اور جو وادیاں تم نے عبور کی ہیں ان کے وہ بھی تمہارے حق میں اجر کے طور پہ لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، بس ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی ہے۔ 128 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آ گئے ہیں جن کے لیے تمہارا نقصان میں پڑنا شاق ہے، تمہاری فلاح کے وہ حریص ہیں، اور پھر صرف دنیا کی فلاح کے نہیں آخرت کی فلاح کے۔ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے، ان کی بعض احادیث جب پڑھتے ہیں نا دل انسان کھڑے سے بیٹھ جاتا ہے، زندگی کا پورا دائرہ بدل جاتا ہے، پوری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، پسند و ناپسند بدل جاتی ہے۔ لیکن ہم ان سے کبھی جڑ کے تو دیکھیں، ان کی سیرت کو اس آنکھ سے پڑھ کے تو دیکھیں کہ وہ کیا چھوڑ گئے خزانہ، وہ کیا بتا گئے۔ یہ آیت بہت پیاری ہے، کوشش کیجیے کہ اس کو حفظ کیجیے، اور پھر اس آیت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 7 میں دیکھیے سورہ یونس شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں کر رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا کہ جس دن ہر طرف دھوپ اور پریشانی اور وحشتیں ہوں گی، اس دن 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ تو اگر اللہ سے ملاقات یاد رہتی ہے نا تو بار بار فکر ہوتی ہے، انسان کانشیس ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں رب کے پاس پتہ نہیں کس لمحے لوٹوں، کہیں گناہ کی حالت میں نہ ملوں اللہ سے۔ اللہ ہمیں احسن عمل کی حالت میں اپنے پاس بلائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عثمان جب خبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے نا تو چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے، ابدی گھر، کیڑوں کا گھر، اندھیروں کا گھر، تنہائی کا گھر۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ پکارتے ہیں تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف،
جنتوں کی طرف، اور تم اس پائیدار زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی کے فریب میں نہ پڑنا، صراط مستقیم پہ چلنا۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، رب العالمین، کائنات کے رب، کہ آؤ جنت کے راستوں کی طرف۔ اب ہے کوئی اس پکار کو سننے والا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آیت نمبر 20 یہ 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے نیکی اور بھلائی کی، ادھر آئیے بیٹے، ادھر بیٹھ جائیے، ایک سیکنڈ بس، تھوڑی دیر۔ اچھا، جنہوں نے نیکی اور بھلائی کی، اس کے علاوہ بھی ان کے چہرے پہ نہ کدورت چھائے گی نہ ذلت، یہی جنت ہے جو نیکی کا ان کے چہرے پہ نہ کدورت چھائے گی نہ ذلت۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے نا، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور نیکی کر دے، کوئی اور اس کام کو کر دے، ہماری جان چھوٹ جائے، بلکہ جیسے ہی چانس ملے نیکی کو اویل کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا تو پھر اس برے کام کے لیے تو برائی کا بدلہ اس کے مطابق ہی ہوگا، اور ان کے منہ پر یہ ذلت چھائی ہوگی، کوئی ان کو خدا سے بچانے والے نہ ہوگا، اور ان کے منہ کی سیاہی کا کیا حلم ہوگا، گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں، اور یہی اڑا دیے گئے ہوں۔ اچھا، حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ نیکی کی وجہ سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، اور چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، جسمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، جسم و بدن کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو دعایات تھی نا 26 اور 27، اس سے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کیا چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی نیکی کا چانس ملے وہ نیکی کو کر لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذرا سی چھوٹی سی بھی برائی ہونا اور سمجھ آ جائے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اور رات کو بیٹھ کے اپنا احتساب ضرور کر لینا ہے کہ دن میں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیوں سے ان گناہوں کو مٹایا۔ پھر آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، انسانوں، تمہارے پاس ایک ایسا واعظ آ گیا ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، اور شفا ہے سینوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر اللہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، بس یہ وہ خزانہ ہے جس کو جمع کرنے پہ انسانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو سب سے قیمتی ترین شے ہے نا، وہ قرآن مجید ہے، اور اس پہ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اور آئیے آج کھڑے ہو کے ذرا اپنے قول و فعل کا تضاد بھی دیکھیں۔ ہم کہتے یہ ہمیں جنت الفردوس چاہیے، لیکن زندگی کا پورا دائرہ، یعنی زبان سے کچھ ہے اور عمل سے کچھ ہے۔ اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں دیکھیے، اگر قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے چھوڑ دیا، گریڈ کم آ جائے تو 2 2 3 دن ان سے بات نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح ہر معاملے میں اپنی زندگی میں دیکھیے، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور دیکھیے صحابہ کی کیسا تھا نا، حضرت انس کا کیسا رویہ تھا۔ حضرت عمر کا آتا ہے کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ مکمل کی تو انہوں نے قربانی کی۔ صحابہ جب قرآن کی کوئی سورت پڑھتے تھے، اس کا فہم حاصل کرتے تھے، دعوت پہ بلاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اور یہ جو فرح کا لفظ ہے نا، یہ ایسی خوشی ہے کہ جیسے سینہ کھل جائے، اطمینان مل جائے، انسان کو ٹھنڈ پڑ جائے، جیسے وہ کیفیت ہے۔ بس اب ہم آخری آیت کی طرف دیکھیں گے، آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ قوم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ موسیٰ پر ایمان اس کی قوم کے کچھ نوجوان لائے، کیونکہ باقی لوگ جو تھے فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر گئے تھے۔ یہاں پر جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا، نوجوان جو ینگ جنریشن ہوتی ہے نا، وہ دلیر بھی ہوتی ہے، وہ ڈرتی نہیں ہے، دبتی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے خلاصہ قرآن میں ایک جو افریقہ نے کہانی بھی سنی تھی کہ جو درخت کاٹنے کے لیے بڑے نہ کاٹ سکے، وہ بچے کاٹ گئے۔ تو جو کم عمر ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کے دل خالص اور بالکل پیور ہوتے ہیں، ان کو اللہ پر یقین بھی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ دعوت دین کی طرف دوڑتے بھی ہیں۔ اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں نا، نوجوان نسل زیادہ ہے، حضرت طلحہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ سب کے سب ینگ ہیں، حضرت عائشہ ہے، کم عمر ہیں یہ لوگ۔ تو پھر اور آج بھی دیکھیے، آج اس وقت بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے، جو فلسطین میں جو جنگ کا صورتحال ہے، اس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں۔ تو جو ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ہمیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے، انہیں اللہ کے دین سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ جو 7 لوگ ہیں نا، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، نہ خوف نہ ڈر سے بچے ہوئے سکون سے ہوں گے، ان میں وہ نوجوان بھی ہوں
ہوں گے جو جوانی کے اندر ان کا دل اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایسا بنائے کہ ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان بھی کر دیں کہ جو ہمارے پاس نوجوان نسل موجود ہے ہم ان کی اچھی تربیت بھی کر سکیں اور ان کو وہ ویژن بھی دے سکیں جس کی اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔